ایک نوجوان مسلسل اصرار کر رہا ہے کہ وہ مکتب اہل بیت میں داخل ہو جائے، یعنی وہ اپنی جو پریکٹس ہے اس کی نماز روزہ ادا کرنے کی اسے فقہ جعفریہ کے مطابق انجام دیا کرے۔ رہ جاتی تھی بات، میں اس جوان سے کہوں گا ذرا کھڑے ہو کر اپنے دوستوں کو بتائیں کہ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام فاروق ہے اور کراچی کے رہنے والے ہیں؟ زینب کا رہنے والا ہوں۔ اور یہاں کیسے آئے ہوئے ہیں؟ میں شیعہ ہو گیا۔ نہیں، یہاں کراچی کیسے آئے ہیں؟ میری پیدائش ہے یہاں کی۔ اچھا، وہ یہیں کے ہیں اصل آپ؟ وہ بزرگ آپ کے جہلم کے ہیں؟ جی۔ اچھا، کیوں شیعہ ہونا چاہتے ہیں؟ صحیح راہ پہ آؤں۔ آپ نے کس عالم کو سنا ہے؟ میں آپ بعد میں سب کیجیے گا یہ سارے کام، تھوڑا میں بات کر لوں تو کسی نے بڑے علماؤں کو تو نہیں سنا، لیکن یہ ہے کہ میری والدہ کے انتقال کے وقت ایک نشی خاتون آتی تھی، میری والدہ کی خدمت کرتی۔ صحیح، تو تب سے میرا لگاؤ بڑھا، تھوڑا قریب کیجیے بس۔ تب سے میرا لگاؤ بڑھا، اور میں نے یہ غلط پرسیپشن پھیلایا جاتا ہے کہ یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ میں نے 1.5 سے 2 سال ریسرچ کیا گیا، تو قدرتی بات ہے کہ میں یہاں علم پہ آیا کرتا تھا، تو کوئی چیز تھی مجھے اٹریکٹ کرتی تھی، کھینچتی تھی، تو میں نے اپنے واجب القتل قرار دیا گیا اپنی فیملی میں کافی لوگوں کی نظر میں، تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور میں یہاں بڑے مجمع میں کہیے لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ۔ بھائی آپ سب بھی پڑھیے، کیونکہ ایک منٹ، کیونکہ وہ ایک کوئی ہے پریشان حال، وہ کہتا ہے کہ یہ شہنشاہ حسین نقوی جب لوگوں کو شیعہ لوگ ہونا چاہتے ہیں اور یہ شیعہ، تو پھر وہ سارے کلمے پڑھواتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ غیر شیعوں کو مسلمان ہی نہیں مانتا۔ بھائی ہم تو خود صبح شام بار بار صبح شام اللہ کی توحید کا اقرار کرنا چاہیے، تو سارا مجمع تو میں ایک پہلے جواب دے دوں ان صاحب کو جنہوں نے وہ اپنے لوگوں کو غلط فہمی کا شکار کیا ہے کہ نہ صرف اس جوان کو جو شیعہ ہو رہا ہے، میں اس سے پوچھ ہی نہیں رہا کہ یہ پہلے کیا تھا، لیکن یہ ظاہر مسلمان ہے، مسلمان تھا، مسلمان ہے، اب بھی مسلمان ہی ہے۔ ایک مسلمان فرقے سے، ایک مسلمان فقہ سے دوسرا اسلامی فقہ کی طرف آ رہا ہے، اس میں کیا پریشانی کی بات ہے؟ یعنی جس فقہ کو چھوڑ کر آ رہا ہے وہ بھی مسلمانوں کی فقہ ہے، اور جسے اپنا رہا ہے وہ بھی مسلمانوں کی فقہ ہے۔ تو جب یہ اتنے عرصے سے وہاں تھا تو ہمیں تو کوئی پریشانی نہیں تھی، اب جب یہ یہاں آ رہا ہے تو تمہیں کیوں پریشانی ہو رہی ہے؟ تو میرا تو ایک تو سوال یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ آزاد چھوڑ دینا لوگوں کو، کسی کو اگر کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے اور وہ اگر اپنانا چاہتا ہے تو آپ اس کو دباؤ میں، پریشر میں، واجب القتل ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ زمانہ بدل گیا، تم نے لوگوں کی جہالت سے بہت فائدہ اٹھا لیا، اب وقت بدل گیا ہے، اب لوگ اپنے اختیار کے ساتھ اپنے دین اور مکتب کو منتخب کر سکتے ہیں۔ اور زمانہ پہلے بھی ایسا نہیں تھا، لیکن کچھ لوگوں کے خواہ کے ماحول کی وجہ سے۔ تو اب آپ سب سے بھی کہہ رہا ہوں، میں بھی کہہ رہا ہوں، آپ بھی کہیں، بولیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل بلا فصل بلا فصل۔ میں اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ کی خاتمیت، مولا علی کی ولایت کا اقرار کرتا ہوں۔ پہلا امام مولا علی علیہ السلام کو تسلیم کرتا ہوں۔ میرے دوسرے امام امام حسن علیہ السلام، تیسرے امام امام حسین علیہ السلام، چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام، پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، ساتویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، آٹھویں امام امام علی رضا
علیہ السلام، نویں امام امام محمد تقی علیہ السلام، 10ویں امام امام علی نقی علیہ السلام ہیں، 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام ہیں، میں 12واں امام آخری امام جن پر یہ دنیا اپنا خاتمہ پائے گی، زمین عدل و انصاف سے پر ہوگی، ظلم و جور کا خاتمہ ہوگا، یعنی امام مہدی علیہ السلام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو مانتا ہوں۔ میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولا، تبرع پر عمل کروں گا، ایک اچھا انسان بن کے رہوں گا، ایک اچھا شیعہ بن کے رہوں گا، ایک اچھا پاکستانی بن کے رہوں گا۔ غیبت امام زمانہ میں علماء اکرام، مراجع عظام، مراجع تقلید سے دین سمجھوں گا۔ میں سنیوں سے پیار کرتا ہوں، پیار کروں گا، اچھا شہری، اچھا پڑوسی، اچھا پاکستانی، اچھا شیعہ بن کے رہوں گا، اور اس عہد پر قائم رہنے کے لیے اللہ سے توفیق کا طلبگار ہوں۔ یہ بھائی شیعہ ہو گئے ہیں، ان کی صحت، سلامتی، حفاظت کے لیے بلند تر صلوات۔